دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام تر مومنین مومنات سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہوں۔ آج کا ویڈیو یہ میری پیاری بہن، ایک دو بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ باکس میں اور مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے کہ سائمہ با جی آپ پلیز نعت علی کے وظائف بھی بتائیے، اور خصوصاً نعت علی کا مشکلوں سے، پریشانیوں سے اور بے اولاد جو میرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے وظیفہ بتائیں کہ پروردگار امیر کائنات، امیر ممکنات، یعصوب الدین، سراج السالکین، کل ایمان کے نالین پاک کے صدقے میں ہر بے اولاد کو زندگی والی صاحب کردار اولاد عطا فرمائے۔ تو ان کی خواہش کے مطابق یہ میں وظیفہ بتا رہی ہوں، اور جب آپ اس پہ عمل کریں، ہمیشہ کہتی ہوں شروع میں بھی آخر میں بھی کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ یہ وظیفہ جو نعت علی کا ہے، نعت علی آپ جانتے ہیں کہ کتنی پاورفل دعا ہے کہ جس کے لیے رسول خدا پہ یہ نعت علی اتاری گئی، اور جنگ خیبر میں یہ نعت علی پڑھی گئی تھی پہلی بار ذات محمد مصطفیٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی مسند پہ بیٹھے ہوئے رسول نے، یعنی کہ زبان اطہر تو رسالت ماب کی تھی، الفاظ توحید کے تھے، بھیج بھی توحید رہی تھی، اور پڑھ محمد مصطفیٰ نعت علی رہے تھے۔ تو جب نبیوں کے سلطان، وجہ تخلیق کائنات، یاسین نبی، مدثر نبی مشکل و پریشانی میں نعت علی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم جو سنت مصطفیٰ پہ چلنے والے ہیں، جو شیعان علی ابن ابی طالب، یہ اہل سنت ہیں، رسالت ماب کی سنت پہ چلتے ہیں، تو ان پہ واجب اور موجب ہو جاتا ہے جب بھی کسی مشکل پریشانی میں گھریں تو ہمیں سب سے پہلے نعت علی کا وظیفہ کرنا چاہیے، کیونکہ وظیفہ تبھی قابل قبول اور تبھی مکمل ہوتا ہے، تبھی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ کر دیا، وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے تو آپ چاہے قرآن پڑھتے رہ جائیں، آپ کا قرآن پہ یقین نہیں، آپ کا توحید پہ یقین نہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یقین کامل رکھیے گا نعت علی پڑھتے وقت کہ مولا کائنات مشکل کشا کائنات ہیں، تو دیکھیے گا کہ کیسے لمحوں میں رسالت ماب کا مشکل کشا مولا کائنات آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلتے ہیں۔ تو یہ عمل صرف بے اولاد نہیں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں ہے، خصوصاً دو ہی مشکلیں پریشانیاں زیادہ تر پائی جاتی ہیں، یا بے روزگاری، یا رزق میں کمی کی وجہ، یا پھر بے اولادی۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو آپ رزق کی نیت سے کیجئے، اگر آپ بے اولاد ہیں تو میرے وہ بہن بھائی، صرف بیوی نے نہیں پڑھنا، یاد رکھیے گا عمل کے لیے شوہر کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے، تو دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں۔ اور جو میرے بھائی بے روزگار ہیں وہ تنہا اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، مولا پنجتن پاک کے صدقے میں پروردگار آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو عمل کچھ آپ نے یوں کرنا ہے، نعت علی آپ نے 110 بار پڑھنی ہے، جو میرے مولا کائنات کے نام کے عدد ہے۔ 110 بار آپ نے نعت علی کو پڑھنا ہے، 41 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 41 بار آپ نے سورہ اخلاص یعنی کہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعرات سے شروع کریں، تو دیکھیے گا کیسے آپ کا عمل قابل قبول ہوتا ہے، کیسے آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور سب سے بہترین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل جلد سے جلد قبول ہو جائے، آپ کی دعا جلد سے جلد مستجاب ہو جائے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ یہ عمل نچندی جمعرات، جیسے ہی طلوع چاند ہو، آپ نچندی جمعرات میں یہ عمل کا آغاز کیجئے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو 14 بار آپ نے اول و آخر جب عمل شروع کرنا ہے، آپ نے 14 بار آغاز عمل میں درود پاک پڑھنا ہے، اور 14 بار آپ نے اختتام عمل پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عمل نماز عشاء کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور عمل کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ہدیہ کرنی ہے جناب رسول خدا کی ذات اقدس کو، اور 2 رکعت نماز ہدیہ کرنی ہے امیر کائنات، امیر ممکنات علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس میں۔ اور آپ نے ہر جمعرات کو یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ کامیابیاں آپ کے قدم کیسے چومتی ہیں۔
اور اس عمل کے دوران اگر آپ بہتریاں چاہتے ہیں اپنے لیے مزید تو 3 پاؤ ہر جمعرات آپ اپنا بڑا گوشت کا صدقہ نکالیے گا انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ امیر کائنات پہ رکھیے گا اپنا یقین، آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پروردگار آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ 14 کی ذات کے صدقے میں 14 کے لیے جس کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے انہی کے توسل سے دعائیں مانگا کیجئے، انشاءاللہ پروردگار 14 کا خالق، 14 کا رب، 14 کا بنانے والا آپ کی دعاؤں کو مقبول فرمائیں گے۔ اور جب اپنی ذات کے لیے دعا مانگے تو مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا کر دیا گیا، اور دعا کیا کیجئے، بس میرے علم میں اضافے کی دعا مانگی تاکہ میں وہ علم آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ علم امانت ہے امیر کائنات کی، رسول خدا کی میرے پاس، وہ آپ تک مجھے پہنچانا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہوں۔ خدا حافظ۔